آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد لیغیظ بہم الکفار۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ آیت نمبر 19 میں سے ایک تھوڑا سا حصہ، اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ یہ آیت پیغمبر اسلام خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق ہے۔ علی مرزا جہلم کا رہنے والا جہلمی، جو کہ خمینی کی زبان بولتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف ابن سبا کی زبان رکھتا ہے، جو اپنی آنکھوں میں اور اپنے دل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خلاف ابو لولو مجوسی کا بغض رکھتا ہے۔ علی مرزا اپنی اس ویڈیو کے اندر، جسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سنا، علی مرزا جہلم کا رہنے والا، جو کہ حقیقتاً بھیڑیا ہے بکری یا بکرے کے روپ میں، علی مرزا اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی بھی ایک صحابی کو اگر کافر سمجھتا ہے یا کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ کہنا ہے جہلم کے رہنے والے اس علی مرزا جہلمی کا۔ اب ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جملے کہتے ہوئے علی مرزا، اس کی فیس ریڈنگ کیا ہے، اس کی آنکھوں سے اور اس کے ہونٹوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کتنا کوئی بغض ظاہر ہو رہا ہے، وہ دیکھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ اس کی فیس ریڈنگ، یہ اس کے چہرے کا حال ہے۔ اس کے دل کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کس قدر بغض ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جانتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے اس کا فیس، اس کے چہرے پر موجود اثرات۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ تو علی مرزا جہلمی، یہ بھیڑیا، ہاں جی، یہ انسان نما بھیڑیا، نظر آنے میں انسان ہے لیکن در حقیقت یہ بھیڑیا ہے۔ یہ بھیڑیا کہتا ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر، اور یہ در حقیقت اس کا یہ بیان سننے کے بعد کسی بھی ذی شعور کو یہ ڈاٹ اور ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ بظاہراً اہل سنت نظر آنے والا علی مرزا بھیڑیا یہ در حقیقت خمینی کی باقیات میں سے ہے، ابن سبا کے اثرات میں سے ہے، ہاں جی، اور ابو لولو مجوسی ایرانی کے اثرات میں سے ہے۔
تو علی مرزا کہتا ہے کہ کوئی کسی صحابی کو اگر کافر کہتا ہے تو صحابی کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے۔ اب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلائے۔ یہ جو لیغیظ بہم کے اندر ہم ضمیر ہے، یہ کس کے متعلق ہے؟ ہم ضمیر یہ پیغمبر کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو سفیان، ابو ہریرہ، اسی طرح صحابیات سب کی سب، جیسے ماں عائشہ، ماں حفصہ، ام سلمہ، ہیں جی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ ذالک۔ تو یہ جو ہم ضمیر ہے، ہما ہم، یہ پیغمبر کے صحابہ کے متعلق ہے، تاکہ اللہ صحابہ کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے وہ کافروں کو غصہ دلائے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق جس سینے کے اندر بغض ہوگا، جن آنکھوں میں صحابہ کے خلاف نفرت ہوگی، وہ شخص بے ایمان ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سن لیں کہ جو کافر کو کافر نہیں مانتا، جو کافر کو یا مرتد کو کافر اور مرتد نہیں مانتا، وہ بھی بالاتفاق کافر ہے۔ اور پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کافر کہنے والا، وہ تمام صحابہ کو کہے، چند صحابہ کو کہے، یا کسی بھی ایک صحابی کو کوئی اگر کافر کہتا ہے تو وہ خود پرلے درجے کا بے ایمان ہوگا، کافر ہوگا اور مرتد ہوگا۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی آپ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو حالت ایمان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر پایا اور اس کی ایمان کی حالت میں موت ہو گئی، یہ صحابی ہے۔ تو کسی بھی ایک صحابی کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، مرتد ہے، اور جو کوئی کسی بھی کافر کے کفر میں انکار کرے، شک کرے، وہ بھی بالاتفاق کافر ہے۔ بلکہ بقول حق نواز صحابہ کو کافر کہنے والا کائنات کا بدترین کافر ہے۔ چلیے اس آیت کے متعلق دیکھتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ ان کے ذریعے، ان سے مراد صحابہ، تاکہ وہ صحابہ کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اہل سنت کے امام مدینہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام مالک جو جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدرس تھے، اور امام مالک جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا کے ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ ان کی ہر بات کو لینا ہوگا۔ تو پیغمبر نے اپنے صحابہ کے متعلق کیا فرمایا، قرآن مجید نے صحابہ کی جماعت متعلق کیا فرمایا، اس پر کئی آیات ہیں اور کئی احادیث پاک ہیں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ امام مدینہ فرماتے ہیں، من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابتہ ہذہ الآیۃ، لوگوں میں سے جس کے دل کے اندر بھی پیغمبر کے کسی بھی ایک صحابی کے خلاف غصہ ہوا، جلن ہوئی، نفرت ہوئی، یہ آیت اس پر یقیناً لاگو ہوتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ صحابہ کے ذریعے کفار کو
غصہ دلائے۔ تو امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ، جس پر اہل سنت کے کسی ایک بھی امام نے امام مالک کی مخالفت نہیں فرمائی، بلکہ کہنے والوں نے کہا اللہ تعالیٰ امام مالک پر رحم فرمائے کہ ان کا استنباط و استدلال کس قدر باریک ہے۔ اور یہ آیت سے بات بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح کہ یہاں صحابہ کے ذریعے اللہ کافروں کو، کفار کو جو ہے وہ غصہ دلائے، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور تابعین اور اسی طرح ان لوگوں کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے اور کافروں کے دل جلائے۔ تو کسی بھی ایک صحابی کو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا اور بے ایمان ہوگا۔ اب یہاں ظلم یہ ہے، مرزا جہلمی کہتا ہے، اور مجھے لگتا ایسا ہے کہ اس علی مرزا پلمبر جہلمی کا انجام یا تو خمینی جیسا ہوگا، یا مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ہوگا، یا مسلمہ کذاب کے جیسا ہوگا، یا ابھی آج جب میں یہ جواب ریکارڈ کر رہا ہوں میرے پاس ستمبر کی 6 تاریخ ہے، 6/9 کے 6/10/2021 ہے۔ تو آج کی تاریخ کے اندر آج کی تاریخ کے اندر میں یہ کہتا ہوں، آج ہے 6/10/2021، ہو سکتا ہے کہ اس بدبخت کا بھی وہ حال ہو جو ابھی 1-2 دن میں اس شخص کا ہوا جس نامراد اور پلید آدمی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکے بنا کر توہین کا ارتکاب کیا۔ یہ 2-1 دن کی خبر ہے کہ اس شخص کی گاڑی کا ایک بہت بڑے ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ خاکے اور کارٹون بنانے والا اپنی گاڑی میں بری طرح جل کر ہلاک ہوا، اور وہ چیخیں مارتا رہا۔ اگر اس علی مرزا کو ہدایت نہیں ہوتی، یہ ہدایت اختیار نہیں کرتا، اور یوں ہی ابن سبا اور ابن ابو لولو مجوسی اور خمینی بنا رہتا ہے، تو اس کا انجام بد ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو کافر سمجھے وہ بے ایمان ہے، اور جو کافر کا کفر نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ اس کے بعد یہ ظلم یہ ہے، علی مرزا کہتا ہے کوئی ہمیں کافر کہے گا تو کافر ہوگا، یعنی اسے کوئی کافر کہے تو وہ تو کافر ہے، لیکن جو پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہے وہ اس پلمبر کے نزدیک، اس بھیڑیے کے نزدیک کافر نہیں بنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پلمبر اپنی اس ویڈیو میں کہتا ہے اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ قادیانیت اور مرزائیت یہ مرتد ہیں اور یہ بے ایمان ہیں۔ یاد رکھیے جو بھی حضور حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا انکار کرے، کوئی مسلمہ کذاب کو نبی مانے، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کو نبی مانے، کوئی اسے مسیح موعود مانے، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی بروزی نبی مانے، وہ بالاتفاق مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ ختم نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے اور کافر ہے۔ مرزا پلمبر جہلمی بھیڑیا یہ کہتا ہے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیات ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔
یہ ہے صحابہ کی فضیلت۔ صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہونا بہت بڑی فضیلت تھا، صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں سب سے خوبصورت ترین دلوں کو پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی چن لیا اور بنا لیا۔ مرزا پلمبر جہلمی کہتا ہے تابعین نے جھوٹی حدیثیں گڑھی، تو یہ تابعین اور تبع تابعین کے اوپر سراسر جھوٹ ہے اور یہ زبان درازی ہے، اور دراصل مرزے کے دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف الصالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف سینے میں بغض ہے، آنکھوں میں نفرت ہے۔ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، جس بندے نے اپنی آخرت تباہ کرنی ہوگی، جس کا جہنم جانے کا پروگرام ہوگا، وہ مرزے علی مرزا پلمبر جہلمی بھیڑیے شیعہ کو سنے گا اور فالو کرے گا۔ ہماری ذاتی غیرت کا حال یہ ہے، اگر کوئی ہماری ماں کی طرف ہاتھ بڑھائے یا کوئی ہمارے باپ کی طرف ہاتھ بڑھائے، ہماری خود کی غیرت یہ ہے کہ ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالیں۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایسا بندہ، کیا اس کا ایمان ختم ہو چکا، کیا اس کا ایمان دیمک نے کھا لیا کہ وہ صحابہ کے خلاف سینے میں بغض رکھنے والا، اپنی آنکھوں سے صحابہ کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے والا، اپنی گندی پلید زبان سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف نفرت پھیلانے والا، کوئی صاحب ایمان اسے سنے اور اس کی مجلس میں بیٹھے اور اسے فالو کرے، ایمان، اسلام، حیا، احساس ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں معلوم ہوا، قرآن مجید نے بتایا، اہل سنت کے ائمہ نے یہ بتایا کہ کسی بھی ایک صحابی کی تکفیر کرنے والا، کافر کہنے والا کافر ہے، اور بقول حق نواز بدترین کافر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923459827029۔ آپ کا بھائی محمد اقبال ڈیروی۔